اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت، اس کی خاص توفیق، اسی کی خاص رہنمائی میں ہم انشاءاللہ ریاض الصالحین کی جلد اول چیپٹر والیوم 1 جو ہے، اس میں چیپٹر نمبر 31 31 نمبر جو باب ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ مہلت دی، جس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی کہ ہم اس کے حضور صبح حاضر ہوتے ہیں، اس کے کلام کو اور ہمارے سب کے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 31، جیسا کہ یہ ہائی لائٹ کیا گیا، اس کا عنوان یا موضوع لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا بیان۔ لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا، کسی رنجش کی وجہ سے، کسی لڑائی جھگڑے یا کسی ناراضگی یا کوئی بھی ایسی ریزن کہ دو مسلمان بھائی وہ آپس میں بات چیت نہیں کر رہے یا ان کا آپس میں کوئی معاملہ بگڑ گیا، تو ان کے درمیان تصفیہ کرانا، ان کے درمیان صلح کرانا، ان کے درمیان ان کا جو پیار اور محبت ہے جو دو مسلمانوں کے درمیان ہوتا ہے، اس پیار اور محبت کو واپس ریزیوم کرنا، یہ اصلاح کرنے کا عام سا مفہوم ہے، اور روزمرہ کی زندگی میں ہمیں اس کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس کا کیا معنی ہے، اور اس کی حکمت اور افادیت جو ہے وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ جیسے پچھلی جو کچھ چیپٹرز میں ہم احادیث اوپر چلے پڑھتے آ رہے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان ایک دوسرے میں بھائی ہیں، ایک جسم کے مانند ہے، ایک حصے کو جسم کے درد ہوتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ اس کی وجہ سے تڑپتا ہے، اور پھر ان کی آپس میں محبت اور یگانیت جو ہے وہ پھر ایک مسلم امہ یا مسلم معاشرہ جو ہے تو اس کو مضبوط کرنے میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ان کا آپس میں جتنا زیادہ مضبوط رشتہ ہوگا، جتنا زیادہ مضبوط تعلقات ہوں گے، جتنی زیادہ ان کے دلوں میں مطلب قربتیں ہوں گی، اتنا ہی زیادہ یہ معاشرہ جو ہے ایک خوبصورت معاشرہ یا خوبصورت ریفلیکشن دے گا دوسری دنیا کو یا دوسرے مذاہب کو بھی۔ تو لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا بیان، اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو گیا کہ جو احادیث ذکر ہوتی ہیں یا آتی ہیں وہ ایک سے زیادہ ٹاپکس کو کور کرتی ہیں، اور بہت سارے ٹاپکس یا بہت ساری پچھلی احادیث ایسی گزری ہیں جن کے ٹاپکس جو ہیں وہ الگ الگ کر دیے گئے ہیں تاکہ ان کو ہم ذرا فوکس کر سکیں، ادروائز اندر موضوع جو ہے وہ بہت دفعہ ایک ہی طرح کا موضوع مختلف انداز میں اور مختلف
موضوعات کے تحت آتا ہے. تو اسی طرح سے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے امام نووی نے جمع کیے ہیں کچھ احادیث. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے حسب روایت کچھ قرآن کی آیات جو ہیں وہ یہاں پر کوٹ کی گئی ہیں. تو سب سے پہلی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 114 کا ایک حصہ یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے کہ ان کی اکثر سرگوشیوں یا مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں. ان کی اکثر سرگوشیوں یا مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں، ہاں مگر جو حکم کرے صدقہ کرنے کا، بھلائی کا، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا. اس آیت کے کنٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو یہ منافقین جو ہے ان کے بارے میں تھی، اور اس سے یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ سرگوشیاں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف چھپے چھپے انداز میں سازشیں کرنا، یا ایک دوسرے کے خلاف برائیاں کرنا، غیبت اور چغلی وغیرہ جو ہے وہ جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں منافقانہ عمل ہیں. اور خاص کر سرگوشیاں کرنا، سرگوشیاں کچھ دو چار لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر دو اصحاب جو ہیں وہ آپس میں دھیمی دھیمی آواز میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے ہیں. تو اس طرح کی سرگوشیاں کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے. اور عام طور پر ہماری جو محفلیں اور ہماری جو گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں جو بات چیت ہوتی ہے اور سرگوشیاں بھی اس میں ہوتی ہیں. سرگوشیوں میں بڑی محفل میں کچھ ایک دو بندے جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر ہلکی ہلکی آواز میں کچھ جو باتیں ڈسکشن جو بھی کر رہے ہیں وہ بھی سرگوشیوں میں بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو عام طور پر ہماری محفلوں میں، ہماری مجلسوں میں، ہماری جو گیدرنگز ہیں اس میں بلا وجہ کی دنیا داری کی باتیں کی جاتی ہیں، گاڑیوں کی باتیں کی جاتی ہیں، فرنیچر اور گھروں کی باتیں کی جاتی ہیں، کاروبار کی باتیں کی جاتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور ان میں سے اکثر باتیں جو ہیں صرف دنیا داری کی ہی ہوتی ہیں، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. ہاں وہ سرگوشیاں یا وہ ہلکی ہلکی آواز میں باتیں کرنا، آپس میں مشورہ کرنا اس طرح سے جس میں کسی کو صدقہ کرنے کی تلقین کی جا رہی ہو، کسی کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہو، یا کسی کی بھلائی کی طرف کسی کو ابھارا جا رہا ہو، یا لوگوں کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو ایسا مشورہ کرنا اس کو یہ جائز ہے اور یہ پسندیدہ بھی ہے. اس کے علاوہ سرگوشیاں کرنا وہ بھلائی نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں، اس کو ناپسند کیا گیا اور اس میں کوئی خیر بھی نہیں. تو یعنی سرگوشیاں کرنا یا مطلب آپس میں بیٹھ کر چپکے چپکے سے کچھ باتیں کرنا راز نیاز، یہ بھی اس حد تک مطلب پسندیدہ ہے کہ اس میں بھی کوئی اصلاح کا کام ہو. صدقے کے لیے ابھارنا، کوئی مطلب کسی کو صدقے کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے کہ مطلب تمہارے پاس اللہ نے مال و دولت دیا ہوا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپس کی جو پرائیویسی میں جو کی ہوئی بات ہے وہ زیادہ اثر انداز ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک دنیا میں ایک نام اور رکھ رکھاؤ جو ہے انسان کی ایک فطری تقاضا ہے. تو اس میں بجائے اس کے سب کے سامنے وہ کسی کو کہے کہ تیرے پاس تو اتنا مال و دولت ہے تو خرچ کر تھوڑا سا، تو اس کو دبے چھپے الفاظ میں کہے، سرگوشی کے انداز میں کہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا، تو اس میں سے کچھ صدقہ کرو. تو تمہارا بھائی ہے، ہو سکتا ہے جس کے بارے میں صدقہ کرنے کی تلقین جا رہی ہے، جس کے لیے صدقہ کرنے کی تلقین کر رہی ہے، وہ سفید پوش ہو اور اس کی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے، یا کچھ بھی ایسی شکلیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے دوسروں کی بھلائی کرنے کے لیے کوئی سرگوشی اگر ہے، کسی کی مدد کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے کسی کو. اور جو تیسرا جو پوائنٹ جو ہے اس موضوع کے مطابق ہے وہ ہے صلح کرانے کا بیان. دو سے زیادہ مسلمان کوئی گروہ یا کچھ لوگ جو ہیں وہ آپس میں ناراض ہیں، ان کی رنجش چل رہی ہے، تو اس رنجش کو کم کرنے کے لیے ان کے درمیان ایک راستہ جو ہے وہ صلح کا راستہ استوار کرنے کے لیے کوشش کرنا، وہ چاہے دبے الفاظ میں ہو چاہے ظاہری الفاظ میں ہو، اس کی بھی بہت اہمیت اور افادیت ہے. اور اسی طرح سے اس کے بعد سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 128 کے ایک حصے کو یہاں پر کوٹ کیا گیا کہ صلح بہتر ہے، لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان آپس میں صلح، پیار، محبت جو ہے یہ تو بہت ہی بہتر چیز ہے. اور اس کے بعد سورہ انفال کی آیت نمبر 1 یہاں پر ہے کہ پس اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو.
آپس میں صلح کرنا اللہ تعالیٰ کے سے ڈرنا یا تقوی جو ہے اس کی بھی ریفلیکشن ہے. مطلب اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، ان کے ساتھ صلح والا معاملہ رکھتا ہے. اسی طرح سے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان جو ہیں سو وہ بھائی ہیں، مسلمان جو ہیں وہ تو بھائی ہیں، پس تم دو بھائیوں کے درمیان ملاپ کرا دو. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دے دیا کہ دو بھائیوں کے درمیان صلح یا ان کے درمیان ملاپ یا ان کے درمیان پیار و محبت جو ہے وہ واپس اس کو ریزیوم کرانا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 کے مطابق. بہرحال اس چیپٹر میں جو کچھ احادیث ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر پہلی حدیث اس چیپٹر کی اور اوورال حدیث نمبر 250 ہے اس والیوم کی. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے ہر اس دن میں جس دن میں سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس دن ہر فرض کے اوپر اس کے ہر جوڑ کا صدقہ جو ہے وہ واجب ہے، ضروری ہے کہ ہر جوڑ کا صدقہ عطا کرے، صدقہ دے. تیرا دو آدمی کے درمیان فیصلہ کر دینا، ان کے درمیان انصاف کے تقاضوں کے مطابق صلح کرا دینا صدقہ ہے. اب جو جوڑوں کا صدقہ انسان جو ہے وہ دے سکتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے کچھ یہاں پر ذکر کی گئی ہیں کہ سب سے پہلی دو آدمی کے درمیان فیصلہ کر دینا یا ان کے درمیان انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صلح کرا دینا، ان کے درمیان آپس میں دوبارہ ان کے تعلقات کو ریزیوم کرا دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے. کہ تیرا کسی آدمی کی اس کے سواری کے معاملے میں مدد کرنا کہ تو اس پر اس کو سوار کرا دے یا اس کے اوپر اس کا سامان رکھوا دے، یہ بھی ایک صدقہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سے معاملات کے سواری میں آج کل کے معاملات دیکھیں تو گاڑی وغیرہ میں کسی کا سامان یا کوئی کمزور یا ضعیف ہے تو اس کو سوار کرنے میں مدد کرا دینا یا اس کو دوسرے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے جو معاملات ہیں یہ بھی صدقات ہی ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کو صدقہ ادا کرنے کے مترادف ہے. اسی طرح سے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. دوسروں کے ساتھ جب بات کریں اچھی بات کریں، نیک اور صالح بات کریں. جب بھی آپ کی منہ سے نکلے تو اچھی بات نکلے جو دوسروں کی اصلاح کی طرف مطلب جائے یا دوسروں کی اصلاح کے لیے ہو، بھلائی کے لیے ہو. یہ بھی ایک صدقہ ہے اچھی بات کرنا. ہر وہ قدم جو تو نماز کے لیے اٹھائے وہ بھی صدقہ ہے. نماز کے لیے چل کر جانا، نماز کے لیے قدم اٹھانا، تو جو قدم نماز کے لیے اٹھتے ہیں وہ بھی جوڑوں کے صدقے کے مترادف ہیں. تیرا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. راستے سے پتھر، کنکر، کانٹا یا کوئی کیل وغیرہ اگر پڑا ہوا نظر آئے جو دوسرے مسافروں کو یا دوسرے گزرنے والوں کو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے یا ان کو تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے تو اس کو ہٹا دینا اور راستہ صاف کر دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے. تو اس حدیث میں چھوٹے چھوٹے جو کام جو روزمرہ کی زندگی میں ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اور ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ان کا موقع بھی ملتا رہتا ہے کہ اس طرح کے معاملات یا اس طرح کا جو کام ہے وہ کرنے میں پیش ہوں. تو یہ سارے کے سارے جوڑوں کے صدقے ادا کرنے کے برابر ہے. اس میں اس ٹاپک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے اس چیپٹر کے ٹاپک سے تو اس میں سب سے پہلے ہی ذکر ہو گیا کہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کر دینا یا ان کے درمیان صلح کرا دینا بھی صدقہ ہے. اور ہم انسان کے جوڑ جو ہیں ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے یقیناً کہ ہمارے جو جوڑ انسان جو ہے وہ ایک تو سخت ہڈیوں کا مجموعہ ہے اور گوشت پوشت جو ہے نرم گوشت، وہ ان دونوں کو مل کر انسانی جسم جو ہے وہ بنتا ہے. ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر گوشت پوشت جو چڑھا ہوا ہے یہ انسان کی ساخت ہے. انسان کے علاوہ باقی جو جانور ہیں ان کے بھی یہی اسی طرح سے ایک اسٹرکچر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے اور اس اسٹرکچر کو موومنٹ کرنے کے لیے ان کی
ان کے مختلف روزمرہ کے معمولات جو ہیں وہ ادا کرنے کے لیے ان ہڈیوں کے درمیان ایک خاص قسم کا رابطہ یا تعلق ہے جس کو ہم جوائنٹ کہتے ہیں، اور ہر جوائنٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص میکینزم رکھا ہوا ہے، اس میں ایک لوبریکیشن بھی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ جوائنٹ جو ہے وہ موو کرتے ہیں اور تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ خدا نخواستہ اگر اس میں وہ جو لوبریکیشن ہے، جو لکوڈ ہے ان جوڑوں کے درمیان، وہ اگر کم ہو جائے یا خشک ہو جائے تو اس کی وجہ سے جوڑ جو ہیں وہ آپس میں رگڑ کھائیں گے، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے۔ ایریتھریسٹس ایک بیماری کا نام ہے، جس کو ایریتھریسٹس ہوتی ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ تکلیف دہ بات ہے، اور خاص کر یہ بیماری جو عام طور گھٹنوں میں اکثر جو ہے وہ ہوتی ہے، کیونکہ گھٹنے جو ہے پورے جسم کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور عمر کے ساتھ ساتھ یا وزن کے بڑھنے کے ساتھ یا جو اس طرح کے معاملات کی وجہ سے کبھی گھٹنوں کے درمیان جو جھلی جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ خشک ہو جاتے ہیں جب جوڑ ہڈیاں جو آپس میں رگڑ کھاتی ہیں موو کرتے ہوئے، تو بہت ہی تکلیف دہ امر ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ سے بحث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر جوڑ، یہ جو انسان کے جو جوڑ ہیں جو اس کو مختلف طرح سے اس کی سہولت اور اس کی زندگی میں آسانیاں لے کر آتے ہیں، ان پر صدقہ دینا جو ہے اس کو اس حدیث کے مطابق واجب قرار دے دیا گیا، واجب ہے، لازمی ہے، ضرور اس کا سجدہ جو ہے، صدقہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ادا کیا جائے، اور اس صدقے کو ادا کرنے کی مختلف شکلیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جو صبح طلوع فجر کے بعد 2 رکعت اگر نماز پڑھ لے، جس کو چاشت کی نماز یا اشراق کی نماز بھی کہتے ہیں، تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہے کہ اس نے اپنے اس دن کے لیے اپنے جوڑوں کا صدقہ جو ہے وہ ادا کر دیا یا دے دیا۔ بہرحال اس میں اس موضوع کی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو روزمرہ انسان کر سکتا ہے بڑی آسانی سے، بغیر کسی بہت زیادہ تگ و دو کے اور بہت زیادہ محنت کے، اور بہت زیادہ وسائل بھی اس میں نہیں لگتے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں روزمرہ کے جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں وہ بھی صدقہ کی مطلب شکل اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہم اپنے دل میں نیت جو ہے یہ خاص رکھیں کہ ہاں یہ میں کچھ نیک عمل کر رہا ہوں، کچھ اچھا عمل کر رہا ہوں، یا دوسروں کو ترغیب ہی دے دیں، تو یہ بھی سب صدقہ میں ہے، اس کا بھی یقیناً اجر و ثواب جو ہے وہ بھی ملے گا، اور جو جوڑوں کا صدقہ جو واجب ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اس کے فوائد کو مختصر کر کے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ڈھانچہ لچکدار بنایا ہے، یعنی اس میں ایسے جوڑ لگائے ہیں جن کی وجہ سے اس کے لیے ہر قسم کی حرکت ممکن ہے۔ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو اعضاء حرکت کرنے کے قابل نہ ہوتے، اگر ایسا ہوتا تو انہیں حسب منشا انسان استعمال کرنا اس کے لیے ناممکن رہتا۔ اس اعتبار سے یہ جوڑ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، جس پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ ہر انسان میں یہ جوڑ 360 پہلے ہم نے جو حدیث پڑھی تھی اس حدیث میں تو یہ الفاظ بھی تھے 360 جوڑوں کا، اور وہ حدیث ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھی تھی، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مطلب صبح کی چاشت کی نماز یا اشراق کی نماز جسے کہتے ہیں، وہ جو ادا کر لے کم از کم 2 رکعت یا 4 رکعت یا جتنی بھی ممکن ہو، تو وہ بھی کافی ہے کہ صدقہ جو ہے وہ جوڑوں کا ہو جائے۔ بہرحال جو 360 کی تعداد میں ہے جوڑ، جیسا کہ دوسری حدیث سے وضاحت ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے کہ ادائیگی شکر کی نہایت آسان مختلف صورتیں بتلا دی ہیں، جس کی کچھ تفصیل مذکورہ حدیث میں بیان ہوئی ہے، اور بعض روایات میں اس کے لیے طلوع شمس کے بعد 2 رکعت پڑھ لینے کو کافی قرار دیا گیا ہے، اور بعد میں کہا گیا ہے کہ اگر کچھ نہ کر سکو تو لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے باز رہنا بھی صدقہ ہے۔ اگر کسی کے لیے کچھ بھلائی کا یا کچھ آسانی کا کام نہیں کر سکتے تو دوسروں کو اپنے آپ کو روکنا کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، آپ کے زبان، ہاتھ اور آپ کے چلنے پھرنے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اس چیز کا اہتمام کرنا یا اس چیز کی احتیاط کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات ہمارے دین جو ہے اس میں ہمارا دین تو اتنے چھوٹے چھوٹے سے معاملات جن کی کوئی اہمیت ظاہری طور پر نظر آتی نہیں آتی، ان میں سے بھی نیکیاں کمانے کا
مطلب ایک سورس جو ہے وہ ہمیں مہیا کرتا ہے، فراہم کرتا ہے۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 251۔ یہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، پس وہ بھلائی کی بات آگے پہنچاتا ہے یا بھلائی کی بات کہتا ہے، یعنی دو لڑے ہوئے شخصوں کو قریب لانے کے لیے اپنی طرف سے باتیں بنا کر پیش کرتا ہے، درحالی کہ وہ باتیں ان کی نہیں ہوتی۔ دو افراد، دو شخص، دو لوگ آپس میں وہ ناراض ہیں، ان کی ناراضگی کو کم کرنے کے لیے اور ان کو صلح کرانے کے لیے ان کے درمیان پیغام رسانی کے طور پر یا ان کے درمیان ان کے ساتھ کچھ ایسی باتیں دوسرے کی نسبت بتاتا ہے کہ جو اس نے نہیں کی ہوتی، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے کرنے سے اس کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، کچھ صلح کا راستہ جو ہے وہ استوار ہو جائے۔ تو اس طرح کی جو مطلب عمل ہے یا اس طرح کی بات جو کسی دوسری کی طرف منسوب کرتا ہے لیکن اس کی حقیقت میں نہ ہو، لیکن وہ بھلائی کی نیت سے کی جا رہی ہے، تو اس کو بھی یہاں پر اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح سے مسلم کی ایک روایت میں یہ اضافہ کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں میں سے جو لوگ کہتے ہیں، ان باتوں میں سے یا کچھ جھوٹی باتیں جو ہیں، ان جھوٹی باتوں میں سے جو لوگ کہتے ہیں، کسی بات کی اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا، یعنی کسی طرح کا جھوٹ مطلب بولنے کی اجازت نہیں دی یا اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ما سوائے تین باتوں کے۔ یعنی تین باتیں ہیں صرف جس میں جھوٹ بولنے کی کچھ گنجائش نکل سکتی ہے، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں کسی بھی طرح کا جھوٹ بولنے کی۔ وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ لڑائی کے بارے میں، یعنی کہ اگر جنگ کا میٹر ہے تو جنگ میں اسٹریٹجی کے طور پر دشمن کو مطلب غلط طرف راغب کرنا یا مطلب اپنے راز کو راز رکھنے کے لیے مختلف طریقے سے پردہ ڈالے رکھنا مختلف باتوں پر، یہ جنگ کی ایک حکمت عملی کے طور پر ہو سکتا ہے، تو یہ جہاں تک یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ لوگوں کی آپس میں لڑائی نہیں بلکہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، قوموں کی یا ملکوں کی آپس میں لڑائی، ریاستوں کی آپس میں لڑائی۔ دوسرا، لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں، کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے معاملے میں اگر کوئی تھوڑا بہت بات ایسی کر دی جائے جو کسی دوسرے نے نہیں کی لیکن اس کی طرف ابھارنے کے لیے، تو یہ بھی اس کی بھی اجازت کی ایک شکل مل سکتی ہے۔ اور تیسرا، مرد اپنی بیوی سے اور عورت کی اپنے خاوند سے گفتگو، عورت اور مرد، خاوند اور بیوی، ان کے روزمرہ کے معاملات میں کچھ رنجش کو کم رکھنے کے لیے یا کچھ چیزیں ایسی ناپسندیدہ ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں ان کو تھوڑا کچھ سپریس رکھنے کے لیے کہ کوئی تناؤ کا ماحول نہ ہو یا آپس میں معاملات جو ہیں وہ اچھی طرح سے چلتے رہیں، تو ایسی طور میں بیوی اور عورت کے آپس میں کچھ چیزیں جو چھپا لینا یا کچھ چیزیں مختلف انداز میں ذکر کر دینا، اس کی بھی کچھ حد تک اجازت ہے۔ بہرحال یہ حدیث بھی ایک بہت اہم ہے اور ایک سینسٹیو موضوع کی طرف لے کر جاتی ہے کہ جس میں ایک جھوٹ بولنا جو کہ انتہائی ناپسندیدہ اور بہت بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان میں شامل ہوتا ہے، اور اس کی کوئی معافی بھی نہیں ہے، اور بہت ہی سخت اس کی آیات بھی آئی ہیں قرآن مجید میں اور احادیث میں بھی ہیں کہ جھوٹ بولنے کا بہت برا انجام جو ہے وہ بھی بتایا گیا ہے۔ لیکن کچھ معاملات میں جھوٹ بولنے کے کچھ راستے نکل سکتے ہیں، اور اس میں اہم جو راستہ ہے وہ دو شخصوں کو آپس میں قریب لانے کے لیے کچھ ایسی باتیں پیش کر دینا جو انہوں نے نہیں کی ہوتی۔ مطلب ایک شخص کے ساتھ کوئی بات ہوئی تو وہ بہت غصے میں ہے دوسرے شخص کی نسبت سے، وہ اس کو گالی گلوچ کرتا ہے، اس کے لیے بہت برے الفاظ اور سخت الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، اور اس کو سمجھانے کی کوشش میں اس کو اب پتہ چل گیا کہ یہ دوسرے شخص کے بارے میں بہت ہی زیادہ بدگمانی کر رہا ہے، لیکن اس کو سپریس کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے
ٹھیک ہے، اس کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے اور اس کو پہلے شخص کے بارے میں بتاتا ہے، اور جو دوسرا شخص جو ہے وہ پہلے شخص کے بارے میں کہے کہ وہ تو اس طرح سے مجھے گالیاں نکالتا ہے اور اس طرح سے مجھے ایسے ایسے میرے لیے القابات استعمال کرتا ہے، تو اس کو سمجھانے کی خاطر کہ نہیں یار یہ تمہارا گمان ہے، یہ تمہارا وہم ہی ہے، ایسا مت کرو، اس کی نیت یا اس کا نہیں ہے، جب بس زبان سے ذرا سختی سے یا غصہ میں آ جاتا ہے، لیکن وہ دل کا اچھا ہے، اور اس طرح سے اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں بتا دینا جو اس نے نہیں کہی ہوتی، یا اس کے بارے میں وہ بے شک وہ سچ ہی کہہ رہا ہو، لیکن اس غصے کو سپریس کرنے کے لیے اس کو حکمت کے ساتھ کچھ ایسی بات کہہ دینا، تو یہ اس کی وہ اجازت ہو سکتی ہے۔ جی آپ کا مائک آن ہوا ہے، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کیا؟ جی غالباً غلطی سے ہو گیا ہوگا۔ جی تو اس طرح سے دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوشش کرنا، اور ان کے معاملات کو اچھے طریقے سے، ایک دوسرے کے بارے میں جو بدگمانی یا برے الفاظ بھی ادا کرتے ہیں تو ان کو بھی جب پیغام رسانی آپ کے ذریعے ہو یا رابطہ جب ہو تو اس میں وہ اچھے انداز سے اس کا ذکر کرنا کہ نہیں دوسرا جو شخص ہے وہ تو تمہارے لیے نیک خواہشات ہی رکھتا ہے، اگر زبان سے کبھی ہو جاتا ہے دل کا اچھا ہے وہ، یا اس طرح سے باتیں کر کے ان کے درمیان صلح صفائی کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ جو ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور اس کے لیے اجازت بھی دی گئی ہے، اور اس کی حکمت جو افادیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے درمیان صلح کرانا، مسلمانوں کو آپس میں صلح اور اتفاق رکھنا اور ان کو آپس میں مضبوط کرنا، جیسا کہ ابھی پہلے انٹروڈکشن میں بھی ذکر ہوا کہ ان کے تعلقات کو مضبوط کرنا، ان کے محبت جو ہے آپس میں وہ مضبوط ہوگی جتنا، اتنا ہی مسلم معاشرہ جو ہے وہ ایک مضبوط قلعے کا شکل میں سامنے آئے گا، ابھر کر سامنے آئے گا، اور اتنا ہی وہ پر اثر انداز میں دوسروں تک اپنا اسلام کا دین کا پیغام جو ہے وہ پہنچا سکے گا۔ تو اس نظریے کے تحت اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو یکجا رکھنا، مسلمانوں کو آپس میں مضبوط تعلق میں جوڑے رکھنا اور اس کی کوشش کرتے رہنا، اور اس کے لیے اگر کہیں تھوڑی بہت اوپر نیچے کرنی پڑے جائے اصلاح کی نیت سے پازیٹیو طریقے سے، وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن ایسا بھی اس میں اجازت نہیں کہ کسی دوسرے کو مائل کرنے کے لیے صلح کے لیے اس کے بابت پہلے شخص کی بات ایسی بڑی بڑی باتیں کر دی جائیں کہ جس سے وقتی طور پر تو ان کی آپس میں صلح ہو جائے، لیکن بعد میں ان کی واپس سب چپلیں شروع ہو جائے، واپس ان کے درمیان تناؤ شروع ہو جائے کہ صلح کرنے سے پہلے تو تم یہ اتنی بڑی باتیں اور یہ کہتے تھے، اب صلح ہو گئی، اب واپس تمہارا یہ رویہ ہو گیا۔ تو اس طرح کی بڑی بڑی باتیں اور بڑی بڑی ڈینگیاں مارنا جائے، یہ بھی قطن نہیں ہونی چاہیے، یہ حکمت کے ساتھ اور بڑے تدبر کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے اس کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وقتی طور پر نہیں اس کا لانگ ٹرم یعنی لمبا اثر چلے، وقتی طور پر صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال، اور اسی حدیث کا جو مسلم کے حدیث جو دوسری روایت جو ہے اس کے مطابق جو 3 باتیں ہیں لڑائی میں، جنگ کے دوران جو اسٹریٹجی کے طور پر کچھ چیزیں چھپانا یا کچھ رہنمائی اس طرح سے کرنا جس سے کچھ غلط مطلب کچھ دوسرا تاثر جائے دشمن کو لیکن حقیقت کچھ اور ہو، تو اس طرح کے معاملات، اور خاوند اور بیوی کا آپس میں مطلب یہ بھی بہت ساری مثالیں یا بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، جیسے عام طور پر ہونا تو نہیں چاہیے لیکن عام طور پر ساس اور بہو کے درمیان میں بہت ساری چپکلشیں ہوتی ہیں، بہت ساری رنجش ہو سکتی ہے، تو اب اس کے درمیان میں جو خاوند ہے وہ اس کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہو سکتا ہے کہ ان بیوی اور مطلب بہو اور ساس کے آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو کس حد تک وہ خوشگوار بنانے کی کوشش کرے، تو اس میں خاوند کا رول بڑا اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے مطلب بیوی کو جب سمجھائے تو اس طرح سے سمجھائے کہ وہ اس کی ماں کے بارے میں بدگمانی یا کوئی اگر اس کے دل میں کوئی گلا شکوہ ہے تو اس میں کمی آئے، یا اگر وہ ماں سے بات کر رہا ہے تو وہ مطلب اس اپنی بہو کے بارے میں تھوڑا سا سپریس ہو اس کا بیہیویئر، تو اس کے لیے اگر کہیں پر کوئی اصلاح کرنے کے لیے یا ان کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے اگر کوئی تھوڑا بہت وہ کوشش کرتا ہے کچھ بات کو ہیر پھیر کر کے تاکہ ان کے درمیان صلح رہے اور ان کے درمیان محبت کا رشتہ قائم و دائم ہو، تو یہ بھی کسی حد تک اجازت ہے، یا میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی کہ
معاملات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے کچھ حد تک اصلاح کی نیت سے پازیٹیو طریقے سے مطلب اجازت ہے، لیکن وہ بھی کچھ بریکٹس کے اندر رہ کر، کہ ایسا نہیں کہ بہت ہی بڑے پیمانے پر ایسا ہو کہ جس کا بعد میں بہت برا انجام ہو. اور یقیناً جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو اپنے گریبان میں جھانکے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کردار اور اس کا عمل یا اس کا جو نیت ہے وہ کیا تھی. تو اگر اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے ہمیشہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں یہ معاملہ فہمی کی طرف لے کر جائیں تو یقیناً انسان جو ہے وہ کامیاب بھی ہوتا ہے اور اس کو اس کے عمل کا ثواب بھی ملتا ہے. اس کے فوائد میں اس حدیث میں ایک نہایت اہم اصول کی نشاندہی کی گئی ہے کہ معاشرتی اصلاح یا خانگی اصلاح، خاندانوں کی اصلاح جو ہے، یا عام مسلمانوں کے مفاد کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آئے تو حرام ہونے کے باوجود، جھوٹ بولنا حرام ہے، اس جھوٹ بولنے کے حرام ہونے کے باوجود ان تینوں مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. وہ تینوں مواقع دو مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو ان کے درمیان باہم بغض و عناد کو دور کرنے کے لیے اور انہیں ایک دوسرے سے قریب لانے کے لیے کوئی شخص اپنے طور پر ایک دوسرے کے بارے میں اچھی باتیں پہنچاتا ہے تاکہ وہ صلح کرنے پر آمادہ ہو جائیں، تو یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہے جس کی اجازت ہو سکتی ہے. دوسرا، لڑائی کے موقع پر دشمن کو اصل صورتحال سے بے خبر رکھنے کے لیے، کہ یہ بھی بعض دفعہ جنگ جیتنے کے لیے ناگزیر ہوتا ہے جھوٹ بولا جائے یہ. اور تیسری قسم جو ہے اسی طرح گھریلو زندگی کی خوشگواری کے لیے بعض دفعہ خاوند کو بیوی کو خاوند سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے، اس کے لیے جھوٹ بولنا ناگزیر ہو جاتا ہے. چنانچہ شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے، لیکن وہی بریکٹس کے اندر رہتے ہوئے اور ایک اچھی اور نیک نیتی کے ساتھ. حدیث نمبر 252/3 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑنے والوں کی اونچی آوازیں سنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑنے والے آپس میں جھگڑ رہے تھے اور آپس میں اونچی آواز میں ان کی آوازیں سنی. ان میں سے ایک دوسرے سے قرضے کی کمی اور کچھ نرمی کا مطالبہ کر رہا تھا اور دوسرا کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس باہر تشریف لائے اور پوچھا وہ شخص کہاں ہے جو اللہ کی قسم کھا رہا تھا، اللہ پر قسم کھا رہا تھا کہ وہ نیکی نہیں کرے گا. اب وہ شخص جو ہے وہ تو یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ اس کو قرض واپس مل جائے، وہ قرض واپس لینے کے لیے ذرا سخت انداز میں یا جھگڑنے کے انداز میں اس سے بات کر رہا تھا کہ، لیکن دوسرا شخص جو ہے کسی مجبوری کے تحت، کسی عذر کے تحت اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا اور وہ اس کو ریکویسٹ کر رہا تھا کہ کچھ قرضے میں کمی کر دے یا کچھ مطالبہ، کچھ نرمی یعنی کچھ مہلت اور دے یا قرضہ کچھ کم کر دے، تو اس کے لیے بھی وہ تیار نہیں تھا. تو اب وہ تو معاملہ تو اس طرح تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کون ہے جو قرضے کا مطالبہ کر رہا تھا، بلکہ انہوں نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جو اللہ پر قسم کھا رہا تھا کہ وہ نیکی نہیں کرے گا، کہ یعنی وہ نیکی کرنے سے انکار کر رہا ہے وہ شخص، وہ کون سا شخص ہے؟ تو وہ شخص بولا کہ میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ ہی اس نے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے، یعنی جس سے وہ قرض کا تقاضا کر رہا تھا، اسے ان دونوں میں سے اس چیز کا اختیار ہے جسے وہ پسند کرے، یعنی قرض میں سے کچھ کمی کرا لے یا کچھ مہلت لے لیں. اب جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ ایک بڑی مطلب اہم بات تھی اس کے لیے. اور پھر جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو نیکی نہیں کرنا چاہ رہا ہے وہ نیکی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کہ اس کی نیت ایسی نہیں کہ وہ نیکی کرے. تو جیسے ہی اس کو یہ پتا چلا تو فوراً ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کی عزت جو ہے اس میں وہ نرم ہو گیا، اور دوسرا نیکی کرنے کی نیت سے وہ اور بھی زیادہ نرم ہو گیا. اور اس نے کہا جی کہ یہ قرض کا جو مطالبہ کر رہا ہے، چاہے وہ قرض میں کمی کرا لے یا چاہے وہ مہلت لے لے، تو ان میں سے دو جو بھی اس کو پسند ہے وہ اس کو میں آفر کرتا ہوں.
تو اس میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو جھگڑنے والے لوگوں کے درمیان وہ آئے اور انہوں نے کچھ کوشش کی کہ اس میں ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے یا ان دونوں کے درمیان آپس میں تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائے. اور اس کے لیے کیا حکمت تھی کہ ان کو سیدھا ابھارنے کے لیے کہا کہ تم تو نیکی نہیں ہے, یہ تو نیکی ہے کہ کسی دوسرے کو مدد کی جائے قرض میں کمی کر کے یا اس میں نرمی کر کے. تو مطلب جو سننے والا ہے وہ بھی اس وقت کے صحابہ جو ہیں وہ بھی سبحان اللہ کتنے ہی ہر وقت ریڈی رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے. تو اس نے تو دوبارہ سے یہ تک نہیں کہا کہ یہ پتہ نہیں کب سے اس نے قرضہ لیا ہوا ہے اور کب سے یہ وعدے پہ وعدہ کرتے جا رہا ہے اور مطلب میں تو اب نہیں کروں گا اور بہت ہو چکی اور یہ اور وہ. ظاہر ہے جھگڑے تک جب نوبت آئی تو اس کا مطلب ہے پیچھے بہت لمبی سٹوری اور بہت لمبی داستان ہوگی. لیکن جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور پھر وہ نیکی کا معاملہ ہے کہ ایسا کرنے سے میں نیکی گوا رہا ہوں, تو فوراً سے وہ نرم ہو گیا اور فوراً سے وہ اس کے اپنے مطالبے سے دستبردار ہو کر اس کے جو سہولت تھی اس کو فراہم کرنے کے لیے وہ ریڈی ہو گیا. اس سے معلوم ہوا کہ تنگ دست مقروض کے ساتھ احسان کرنا مستحب ہے, یعنی کچھ قرض معاف کر دے یا اس کو ادائیگی قرض میں آسانی تک مہلت دے دے, جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 یہاں پر کوٹ کی گئی کہ مقروض اگر تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دے دو, اور اگر تم معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ اگر انسان جو ہے اپنے دل میں یہ نیت کر لے کہ اگر کسی کے پاس کوئی قرضہ دیا ہوا ہے, کوئی صاحب حیثیت ہے, تو اس سے تو قرضہ واپس لینے میں کوئی آر نہیں, بلکہ اس سے قرضہ واپس لے لینا چاہیے یا اس سے قرضے کا تقاضا کرنا چاہیے, کیونکہ قرضہ جو ہے وہ ایک بوجھ ہوتا ہے, ایک انسانی جان کے اوپر قرضہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہے اور بڑا بوجھ ہے, اور اتنا بڑا بوجھ ہے کہ مقروض شخص کی نماز جنازہ جو ہے وہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ کوئی اس کا قرض ادا کرنے کی حامی نہیں بھر لیتا تھا. تو قرض جو ہے یہ ایک بہت ہی بڑی آزمائش ہے ایک انسان کے اوپر, اور خاص کر اگر کسی کے حالات جو ہیں وہ تنگ ہیں یا کسی کے مطلب جیب اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی طرح سے قرض واپس کرے, تو جو قرض جنہوں نے دیا ہوتا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل دیے ہوئے ہیں, ان کے پاس ہمت اور طاقت ہے, تو کم از کم اپنے دل میں یہ نیت ضرور رکھیں کہ اگر مطلب قرض خوار جس نے قرضہ لیا ہوا ہے اگر وہ قرض واپس نہیں بھی کر سکا اپنی زندگی میں, تو آپ اس کو معاف سمجھیں گے. قرض لیتے ہوئے آپ اپنے ذہن میں, میرا کم از کم یہ رویہ ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرے, یقیناً آپ کا بھی اس سے زیادہ بہتر عمل ہوگا کہ جب کوئی قرض کا مطالبہ کرے تو اس کو اپنی ہمت کے مطابق قرض جو ہے وہ دے دیا جائے. بے شک قرض کہہ کر ہی دیا جائے, لیکن آپ کی نیت جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ مطلب اگر اللہ نے اسے اجازت دی, اس کو استطاعت دی, تو وہ واپس کر دے. اگر اس کے پاس استطاعت نہ ہوئی ایسا تو واپس نہ بھی کرے گا, تو اس کے لیے آسانی والا معاملہ آپ کے دل میں ہو, تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت ہے, اور اس سے بڑا سکون ملتا ہے انسانی نفس کو, انسان کے اپنے نفس کو, جب وہ اس طرح کے اپنے دل کے اندر اس طرح کی خواہشات رکھتا ہے کسی دوسرے کے معاملات کو اچھا رکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ پھر اس کے وسائل جو ہیں ان میں بھی برکت ڈال دیتا ہے, تھوڑی روزی میں زیادہ مطلب خوشحالی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے, اور بہت سارے ایسے معاملات جو ہیں وہ نبٹ جاتے ہیں. اسی طرح سے کسی دوسرے کے قرض کو ادا کرنے کی کوشش کر دینا, اس کے لیے ہیلپ کر دینا, اور خاص کر سود کے معاملات میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی پھنسا ہوا ہے تو اس سے اس کو نکلوا دینا, تو یہ بھی بہت ساری اچھی چیزوں میں سے ایک بہت اچھی اور بہت ہی بڑی بات ہے, اور بہت ہی میرا خیال ہے کہ بڑے اجر کی حامل بات ہو سکتی ہے. بہرحال اس کے علاوہ نمبر 2, کوئی شخص نیکی نہ کرنے کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے رجز و توبیح کی جائے تاکہ وہ اپنا ارادہ ترک کر کے نیکی کرنے پر آمادہ ہو جائے. کوئی شخص ہے اس کے سامنے نیکی کا موقع ہے لیکن وہ نیکی نہیں کر رہا, تو اس کو نیکی کی طرف راغب کرنا چاہیے, جیسا کہ یہ حدیث میں ہے کہ وہ تو نیکی تھی کہ اگر وہ مہلت دے دیتا یا قرض میں کمی کر دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ اس کو نکھار کر واضح کر کے اس کو بتا دیا کہ نیکی نہیں کرنا چاہ رہے, وہ کون ہے جو نیکی نہیں کرنا چاہ رہا. تو نیکی کی طرف آمادہ کرنا وہ بھی
مطلب اہم ہے، اور اس کے بعد باہم جھگڑنے والوں کو یوں ہی نہ چھوڑ دیا جائے بلکہ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی جائے۔ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں تو اگر ممکن ہے تو ان کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ بس وہ لڑ رہے ہیں، میرا کیا لینا دینا، میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کے معاملے سے، تو ایسا بھی نہیں، جہاں تک ممکن ہو ان کے درمیان اصلاح کی کوشش ہے وہ بھی ہونی چاہیے۔ اور نمبر 4، جھگڑنے والوں کو بھی مصلحین کے ساتھ تعاون اور ان کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی صلح کرانے کے لیے بیچ میں اگر کوئی آ گیا ہے یا کوئی کود پڑا ہے تو اس کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے، نہ کہ بیچ میں جو صلح کرانے کے لیے آیا، جو نیکی کمانے کے لیے اور دوسروں کو نیکی کی طرف راغب کرنے کے لیے آیا، اس کو ہی برا بلا کہنا یا اس کو ہی لعن طعن کرنا یا اس کے لیے کچھ برے الفاظ استعمال کرنا، یہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو مطلب فریق ثانی یا تیسرا فریق جو ہے جو صلح کرانے کے لیے ہے، اس کے جذبات کا اور اس کی بات کا احترام کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹی سی حدیث بھی مختلف موضوعات کے اوپر بہت اچھی رہنمائی بھی کرتی ہے اور ایک کوڈ آف پریکٹس بھی ہے جو بڑی آسانی سے ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ آخری حدیث اس چیپٹر کی حدیث نمبر 4 ہے، 253/4، حضرت ابو العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ عمرو بن عوف کی اولاد، عمرو بن عوف یہ ایک قبیلے کا نام بھی تھا اور ایک صحابی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کی اولاد کے درمیان کچھ جھگڑا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی معیت میں ان کے درمیان صلح کرانے کی نیت سے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو کچھ رکنا پڑا اور نماز کا وقت ہو گیا، پس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں رک گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں رک گئے ہیں، وہاں پر یعنی کہ لیٹ ہو گئے ہیں اور نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، تو کیا آپ لوگوں کی امامت کرائیں گے؟ نماز کا وقت ہے تو امامت کرانی ہے، تو کیا آپ امامت کرائیں گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اگر تم چاہتے ہو۔ سو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی تکبیر کہی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھی، اور لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفوں کے درمیان چلتے ہوئے تشریف لے آئے، حتیٰ کہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی اب نماز جو ہے وہ شروع ہو گئی، جماعت جو ہے نماز باجماعت جو ہے وہ شروع ہو گئی، تو ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی تشریف لے آئے اور صفوں کے درمیان سے چلتے ہوئے ایک صف میں آ کر کھڑے ہو گئے اور یعنی نماز میں شامل ہو گئے وہ بھی۔ لوگوں نے ابو بکر کو مطلع کرنے کے لیے تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ نماز کے درمیان ظاہر بات چیت تو نہیں ہو سکتی، تو شاید یہ پہلے کا عمل ہوگا جس کا یہاں پر کہا کہ تالیاں بجانا، اور یہ تالی بجانا سیدھے ہاتھ سے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ کے الٹی جانب دائیں ہاتھ سے مطلب تھپکنا جو ہے جس سے تھوڑی سی آواز پیدا ہو جائے، یہ وہ تالی ہے۔ تو تالیاں بجانا، لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، یعنی جب نماز پڑھتے تھے بہت ہی خشوع کے ساتھ اور بہت ہی توجہ کے ساتھ، ادھر ادھر کا کوئی دھیان نہیں دیتے تھے وہ۔ جب لوگوں کی تالیاں زیادہ ہو گئیں تو متوجہ ہوئے اور دیکھا یعنی کہ مطلب تھوڑی سی ٹیڑھی آنکھ کر کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، ان کو رکنے کا اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے کنٹینیو رکھو، اپنی نماز جو ہے وہ کنٹینیو رکھو، لیکن حضرت ابو بکر نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ کی حمد کی اور الٹے پاؤں آپ کے پیچھے ہٹے، یعنی الٹے پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر کھڑے تھے ان کے پیچھے ہٹے، یہاں تک کہ وہ صف میں کھڑے ہو گئے، پیچھے ہٹے اور الٹے پاؤں صف میں پچھلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگو تمہیں کیا ہے کہ جب تم نماز میں کوئی نئی چیز پیش آتی ہے، جب تمہیں نماز میں کوئی نئی چیز پیش آتی ہے تو تم تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تالیاں بجانا تو صرف عورتوں کے لیے مشروع ہے؟ یہ تالیاں بجانا اس طرح سے یہ تو صرف عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے تو تالیاں بجانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ جب نماز میں
کسی کو کوئی نئی چیز پیش آ جائے یا نماز میں کوئی ایسی سچویشن جب آ جائے تو وہ سبحان اللہ کہے، اس لیے کہ جو بھی سبحان اللہ کہتے ہوئے سنے گا تو وہ متوجہ ہوگا۔ پھر فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، تمہیں جب میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو تو پھر تمہیں لوگوں کو نماز پڑھانے سے کس نے روکا؟ ابو بکر نے عرض کیا کہ حضور ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ اس میں مختلف طرح کے جو مطلب موضوعات جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، اور اگر موضوع اس چیپٹر کے موضوع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حدیث کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسروں کے جھگڑوں کو نپٹانے کے لیے، یا جیسے ہی پتہ چلا کہ کسی کے درمیان جھگڑا ہے، وہ کہیں وہ جھگڑا جو ہے وہ اور زیادہ تناؤ کی صورت نہ اختیار کر جائے، تو وہ شروع میں ہی وہ مطلب چلے گئے اور جا کر جھگڑا جو ہے ان کے درمیان یا ان کے ختم کرانے کے لیے اور ان کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلے گئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی عمدہ سنت بھی ہے اور ایک بہت ہی بڑا پیغام بھی، کہ جب بھی لوگوں کے درمیان آپ کو موقع ملے اور آپ کے پاس ہمت طاقت ہے تو لوگوں کے درمیان ضروری نہیں کہ کوئی کہے آ کے کہ کسی کے درمیان صلح کرا دو یا کچھ معاملہ ایسا چل رہا ہے، اگر پتہ چل جائے اور آپ کے استطاعت میں ہے تو آپ ضرور ان کے جھگڑے کو ختم کر کے ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ موضوع کے ٹاپک کے اعتبار سے یہ پہلا حصہ جو ہے حدیث کا، اس میں ہمیں یہ میسج ملتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کچھ اور باتیں جو ہیں وہ بھی ہیں، اس کے فوائد ہم پڑھتے ہیں تو اس میں وہ باتیں کور بھی ہو گئی ہیں، اور کچھ فردر ہوگا تو ہم دیکھ بھی لیں گے۔ بنو عمرو بن عوف، اوس کا ایک قبیلہ بڑا قبیلہ تھا جس میں کئی خاندان تھے۔ یہ قبا میں رہائش پذیر تھے، ان کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے پر خشت باری اور سنگ زنی کی اطلاع، یعنی آپس میں ایک طرح سے جنگ ان کی شروع ہوگی، جنگ ملنے کی جنگ جو ہے یا لڑائی جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ تو اطلاع ملنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، جس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا بہت ضروری ہے تاکہ جھگڑا شدت اختیار نہ کرے۔ ابتدا ہی میں صلح کا اہتمام نہ کیا جائے تو جھگڑا شدت اور وسعت اختیار کر جاتا ہے، پھر صلح کا کام بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہی کوئی معاملہ گڑبڑ شروع ہونے لگے یا ارلی ٹائم میں، شروع کے وقت میں ہی جب کوئی معاملہ ایسا بگڑ رہا ہے تو اسی وقت اس کی کوشش کر لینا وہ بڑی آسان ہو سکتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ شدت زیادہ اختیار ہو جائے، شدت ہو جائے اس میں جھگڑے میں، اور اس کو پھر سلجھانا جو ہے وہ مشکل ہوتا چلا جائے۔ اس کے بعد یک بعد دیگرے ایک ہی نماز دو اماموں کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے، ایک ہی نماز دو اماموں کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ہم عرب کنٹریز میں ہمیں مطلب کہیں نہ کہیں کچھ معاملات جو ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے مطلب ایشین کنٹریز جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں وہاں پر اس کا نہیں اہتمام کیا جاتا، یا وہاں پر ان کو لا علمی کی وجہ سے یا لوگوں کو شعور نہیں دیا جاتا، یا کیا معاملات ہیں۔ لیکن بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو یہاں پر ہیں وہ ہمارے وہاں پر بہت کم رواج ہے ان کا۔ ان میں سے ایک آدھ کا اگر ذکر کروں تو اگر فرض نماز باجماعت ہو رہی ہے، اگر باجماعت فرض نماز چل رہی ہے تو اس کے درمیان یا اس کے دوران کسی بھی طرح کی کوئی دوسری نماز، کوئی نفل وغیرہ وہ اکیلا نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے مطلب صبح کی نماز فجر کی ہو رہی ہے، نماز جو ہے وہ جماعت چل رہی ہے، فرض جماعت جو ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ سنتے ہیں انہوں نے پہلے پڑھنی ہے جا کے جو بھی ہو جائے، تو وہ نماز کی ایک آدھ رکعت جو ہے وہ فرض نماز کی جماعت کے ساتھ وہ جو ہے ضائع کر دیتے ہیں، لیکن جا کے مطلب اپنی سنتے جو ہیں وہ پہلے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہاں پر کچھ بتا بھی دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے درمیان جب نماز تراویح شروع ہو جاتی ہے تو پہلے فرضوں کے بعد جب بعد میں نوافل وغیرہ جو ہیں، نوافل کے لیے جب جماعت نماز کھڑی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آ کر پیچھے لوگ جو ہیں وہ اپنے فرض پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جب جماعت اگر چل رہی ہے تو فرض جو ہے وہ ان کے ساتھ جا کر پڑھنے ہیں۔
تو اپنی فرضوں کی نیت کر کے آپ نفل جماعت کے ساتھ بھی آپ فرض نماز ادا کر سکتے ہیں، آپ کو جماعت کا ثواب بھی مل سکتا ہے۔ ایسی صورت میں الگ سے جماعت کرانا یا فرض پڑھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمارے وہاں پر شاید مطلب اس طرح کا رجحان نہیں ہے، اس طرح کے معاملات کی طرف توجہ ہی نہیں دی جا سکتی۔ یہاں پر کئی دفعہ مسجدوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جماعت ختم ہوئی، ساتھ ہی دوسری جماعت جو ہے وہ شروع ہوگی، ساتھ ہی تیسری جماعت، کبھی کبھی 3 یا 4 جماعتیں بھی ہو جاتی ہیں بڑی مساجد جہاں پر رش زیادہ رہتا ہے۔ لیکن ہمارے کنٹریز میں تو اس طرح سے رواج ہی نہیں کہ ایک جماعت کے بعد کوئی دوسری جماعت بھی کرا لے۔ وہ اسی طرح سے یہاں پر کوئی سنت یا نفل پڑھ رہا ہے اور میں گیا ہوں وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے، اور وہاں پر مجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے زیادہ افضل ہے، لیکن جماعت اگر مس ہو گئی ہے تو کوئی دوسرا اگر کوئی بھی نفل بھی پڑھ رہا ہے یا سنتیں وغیرہ بھی ادا کر رہا ہے، فرض کے علاوہ کوئی دوسری نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے کندھے پر تھپکی دے کر ہلکی سی تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کر وہیں سے جماعت کا شروع ہو جانا، یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن مطلب بہت سارے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، وہ مطلب لا علمی کی وجہ سے یا ان کی ترویج نہیں یا ان کی طرف توجہ مبذول نہیں کرائی جاتی، تو ایسی چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں وہ مس ہو رہی ہیں ہم سے۔ اسی طرح سے کچھ عرصہ پہلے یہ معاملہ جو ہے غالباً سعودیہ میں پیش آیا تھا، سیم اسی طرح کا جیسے یہ حدیث میں ہے کہ امام صاحب جو ہیں ان کی طبیعت جو ہے وہ کچھ ناساز ہو گئی، اس کے درمیان ہی جماعت کے درمیان ہی ان کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، تو ان سے قرات کرنی مشکل ہو رہی تھی، تو وہ آہستہ آہستہ سے پچھلے الٹے پاؤں پیچھے کو پچھلی صف میں آگے، اور جو پیش امام تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے مسلح جو ہے وہ مطلب ذمہ داری قبول کی، اور انہوں نے پھر باقی جماعت جو ہے وہ پوری کرائی۔ تو یہ مثال جو ہے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے، شاید کچھ 6 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال گزر گئے ہوں گے، لیکن یہ ہمارے سامنے آیا تھا، اور یقیناً آپ نے بھی یہ کلپ دیکھا ہوگا۔ تو یہ پریکٹیکلی چیزیں بہت ساری ایسی ہیں جن کو ہم مس کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کچھ اضافی جو اجر جو کمایا جا سکتا ہے اس سے ہم محروم بھی رہ سکتے ہیں۔ بہرحال اسی مطلب اس حدیث کے اس حصے کی مناسبت سے کچھ 1-2 باتیں اور تھی جو ہم نے دیکھ لی۔ اس کے بعد نمبر 3 جہاں پر نماز کی حالت میں امام کو متنبہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہنا چاہیے، البتہ عورتیں صرف تالیاں بجائیں گی۔ کوئی امام سے کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کوئی رکن جو مس ہو گیا ہے یا کچھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے تو سبحان اللہ، مرد جو ہے وہ سبحان اللہ کہیں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ تالی بجانا، اور تالی وہی کہ سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی الٹی طرف، یعنی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی الٹی طرف تھپکی مارنا جس سے تھوڑی سی آواز پیدا ہو، یہ اس طرح کی تالی بجانا ہے، تو عورتوں کے لیے تالی بجانا چاہیے۔ اور نمبر 3 اس کے بعد، بلکہ نمبر 4 ہے یہاں پر کہ بوقت ضرورت نماز میں التفات یا تھوڑا سا مڑ کر کن آنکھوں سے دیکھ لینا، یعنی تھوڑی سی ٹیڑھی نظر کر کے ضرورت کے تحت اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو ایسا کن نظروں سے دیکھ لینا، یہ بھی جائز ہے۔ اس طرح آگے پیچھے کرنا بھی جائز ہے، آگے پیچھے کرنا جیسے نماز پڑھتے ہوئے مطلب دوسرے کو جگہ دی اور تھوڑا سا نماز سے ہٹ کر کسی دوسرے نمازی کے لیے جگہ بنا دینا، اس طرح سے تھوڑی حرکت کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ وہ عمل کثیر نہیں جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی یہ اس طرح کے کام نہیں ہے جس سے نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ بہرحال نماز کے متعلقہ مختلف طرح کے موضوعات اور مختلف طرح کے مسائل جو ہیں یقیناً ہمیں بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی یا مزید گہرائی میں ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مطلب اس کی ترویج بھی کر سکیں، اور پریکٹیکلی طور پر اس کو ہم جب اپنے ملکوں میں جائیں تو وہاں پر کرنا بھی چاہیے۔ جیسے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ رمضان میں گیا ہوا تھا، ویسے تو میرا جانا جو ہے بہت کم ہوتا ہے، رمضان میں مجھے موقع ملا، میں وہاں پر گیا تو مسجد میں نماز کے لیے پہنچنے میں دیری ہو گئی، کہیں پر تھے اس کے لیے افطاری کے لیے، تو جب مسجد میں گئے تو وہاں پر نماز تراویح یعنی نفل جو ہے وہ شروع ہو چکے تھے جماعت کے ساتھ۔ تو میرے ساتھ جو میرے کزن تھے یا 1-2 اور لوگ تھے، وہ تو جا کر پہلے انہوں نے فرض کی طرف لپکے کے فرض پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے، جبکہ میں سیدھا جا کے جماعت میں شامل ہوا اور وہاں پر دو رکعت جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کی، اور باقی 2 رکعت جو ہے وہ بعد میں نے مکمل کیا۔ تو نماز کے بعد مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، وہ تو نفل پڑھ رہے تھے۔ میں نے پھر ان کو سمجھایا اور ان کی سمجھ میں بات بھی آ گئی،
تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے ہم دوسروں کے لیے سمجھانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور خود پریکٹیکلی بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ سب سے پہلے ہم جو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری عقل و شعور میں اتارے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں صحیح اپنی اصلاح کرنے کی، اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے، اور اس کا صحیح فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور آخرت میں تو خاص کر اللہ تعالیٰ ضرور اور ضرور اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں ان ساری باتوں کو فائدہ پہنچائے اب جنت الفردوس کے حصول کی شکل میں. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کسی کو کچھ پوائنٹس ایڈ کرنے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا نام ہے، مجھے کچھ بات کرنی تھی خاص طور ساس اور بہو کے حوالے سے ہی. تو بہو اور ساس ان دونوں کو تقریباً ایک دوسرے کو میں نے کہ ان کے ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے. زیادہ تر بہو اپنی ساس کا زیادہ احترام کرے. کیوں؟ ساس جو ہے وہ بھی ایک ماں، اس کی ماں جیسی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ساس ہیں وہ بھی یہ سمجھے کہ یہ بھی میری بیٹی ہی جیسی ہے. تو ہم ان دونوں کو کمپرومائز کرنا چاہیے اپنے اپنے معاملات کو، یعنی کہ دھیما رکھنا چاہیے. بہت سارے معاملات یعنی کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے بھی یعنی کہ بڑے احترام سے اگر بات کرے تو وہ باتیں جو ہے پھر وہ اتنی لمبی چوڑی نہیں جاتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں سے نکل گئی، ہاں جو ہمارے مدثر صاحب ہیں ان کے سسر صاحب ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا. ہمارے کلاس کے وہ بھی ممبر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو معاف اپنی رحمت سے انشاءاللہ. بس میرا چھوٹا سا یہ، اور میرا جو پوائنٹ جو ہر جمعرات کو ہوتا ہے کہ جمعہ والا دن، جمعہ یہ ایک چھٹی کا دن نہیں ہے. اللہ سبحانہ اس میں بہت ساری انعامات رکھی ہیں، بہت سی فضیلتیں ہیں، درود شریف کی فضیلتیں ہیں. تو میرا پیغام جو ہے وہ اگر میں نہ بھی کسی دن بولوں تو آپ میں پہنچا دیتے ہیں. آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ. واللہ عالم بالصواب. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک. جی جزاک اللہ خیرا شفیق صاحب. یہ جو ساس اور بہو کا معاملہ آپ نے ذکر کیا، یقیناً یہ ایک بہت ہی اہم ہے خاندان کی، ہماری خاندانی زندگی میں یہ بہت ہی اہم ہے. نہ صرف ساس اور بہو بلکہ اکثر جو ہے بھائیوں کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان آپس میں، لیکن ساس اور بہو کا تو بہت ہی ٹپیکلی کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہ بہت ہی عام سا معاملہ ہے، تو یقیناً اس میں بہت بہتری لائی جا سکتی ہے صرف رویوں میں درستگی کر کے. اور اس میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ بہو جو ہے اس کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ ساس یا سسر جو ہے وہ تو ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے، ارذل العمر بھی ہو سکتی ہے معاملہ، یا اس کے علاوہ بڑھاپے کا. اور ہم نے کچھ قرآن کی آیات جو ہیں وہ بھی پڑھی ہیں، والدین کے ساتھ احسان کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد ذکر کیا 4 جگہ پر قرآن مجید میں. تو اس نسبت سے بھی اگر دیکھا جائے تو اگر بہو جو ہے اس کے لیے ساس اور سسر اس کے والدین کی ہی برابر حیثیت رکھتے ہیں، تو اسی طرح سے ان کی عزت اور تکریم کرنا، اور اگر کوئی کچھ چھوٹی موٹی بات ان سے ہو بھی جاتی ہے تو ان کو درگزر کرنا یا ان کے ساتھ معاملہ ایسا رکھنا کچھ کمپرومائز کر کے. تو یقیناً اگر کوئی بہو کرے گی تو اس کے لیے دنیا میں تو دیکھنے پر بے شک کچھ کمی بیشی ہو جائے، لیکن آخرت میں تو پھر کمی تو نہیں ہوگی، ہمیشہ اضافہ ہی اضافہ ہوگا نیک اعمال کا. تو اس کے علاوہ باقی بھی جو چھوٹے چھوٹے متفرق مطلب رشتوں کے آپس میں معاملات چلتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم ان کو اچھے طریقے سے نبھا سکیں اور دوسروں کو بھی گائیڈ کر سکیں. اور دوسرا، مدثر صاحب آج کلاس میں بھی نہیں آ سکے، تو ان کے سسر صاحب بھی قضاء الہی سے مطلب یہاں سے کوچ کر گئے اس عارضی دنیا سے، ایک فانی دنیا سے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، ان کی آخرت کی ساری منزلیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے.
اور اس کے علاوہ بھی جتنے مومن اور مومنات وہ سب اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجلس برخاست کرنے کی طرف چلتے ہیں۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، ایک دوسرے کی دعاؤں کو سب کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہماری سب کی جو مشکلات ہیں ان میں ہماری مدد فرمائے۔ ہماری اولاد کے معاملے میں جو ہمارے مسائل ہیں، ہمارے والدین کے لیے جو ہماری جتنی ہمت و طاقت ہے ہمیں اس میں مطلب بہتری لانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں ان کو صحت سے بھرپور اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، بہن بھائی، بزرگ، عزیز و اقارب، رشتہ دار اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔